کرشمہ، تم یہاں بیٹھی ہو؟ میں تمہیں پورے کالج میں ڈھونڈ رہی تھی۔ کرشمہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے سامنے اس کے تینوں دوست کھڑے تھے۔ سارا کرشمہ سے کہنے لگی، آج ہمارے امتحانات ختم ہو گئے ہیں، اتنے دن ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو جائیں گے۔ تو پھر کرشمہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، تو کرشمہ کیوں نہ ہم تمہارے گاؤں والی حویلی میں چلیں؟ حیدر نے کہا، ہاں کرشمہ، یہ جگہ تو سیر و تفریح کے لیے بہت اچھی ہے۔ ہاں یہ تو اچھا رہے گا، پر مجھے میرے بابا جانے کی اجازت نہیں دیں گے، کرشمہ سوچتے ہوئے بولی۔ اور تم سب جانتے ہو کہ پچھلی بار جب حویلی جانے کا پروگرام بنایا تھا تو بابا نے انکار کر دیا تھا۔ جب بھی میں حویلی جانے کی بات کرتی ہوں تو بابا مجھے سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ تم حویلی نہیں جاؤ گی۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ بابا مجھے حویلی جانے سے کیوں روکتے ہیں۔ حالانکہ جب دادا زندہ تھے تو ماما بابا وہیں رہتے تھے، لیکن دادا جان کی وفات کے بعد وہ شہر آ گئے۔ کرشمہ نے تمام تفصیل بتا دی۔ عامر بولا، ہم سب مل کر تمہارے ماما بابا سے اجازت لے لیتے ہیں، وہ مان جائیں گے۔ کرشمہ بولی، مجھے یقین تو نہیں ہے کہ وہ مان جائیں گے، لیکن تم کل صبح میرے گھر آ جانا، میں تم لوگوں کا انتظار کروں گی۔ اوکے ٹھیک ہے۔ کرشمہ کا تعلق ایک امیر خاندان سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ کرشمہ کے 3 دوست تھے، سارا، عامر، حیدر۔ وہ بھی کرشمہ کے برابر کی حیثیت رکھتے تھے۔ کرشمہ کے بابا کی گاؤں میں ایک حویلی تھی۔ کرشمہ کو بچپن سے ہی حویلی جانے کا بے حد شوق تھا، پر ہمیشہ اس کے بابا اسے حویلی جانے سے روک دیتے تھے۔ کرشمہ نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس بار حویلی جا کر رہے گی۔ آ گئے تم لوگ، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ کرشمہ نے سارا، عامر اور حیدر سے کہا، آؤ میں تم سب کو اپنے ماما بابا سے ملواتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ سب کو لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ السلام علیکم انکل آنٹی جی، کرشمہ کے دوستوں نے سلام کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ کرشمہ نے کہا، بابا جی یہ میرے ساتھ ہی کچھ کہنے آئے ہیں، یہ مجھے لینے آئے ہیں، میں ان کے ساتھ حویلی جانا چاہتی ہوں۔ کرشمہ کی بات سن کر اس کے ماما بابا کے چہروں پر خوف چھا گیا۔ کرشمہ تم حویلی نہیں جاؤ گی، کرشمہ کے بابا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ پر کیوں بابا جانی، آخر حویلی جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ آپ ہر بار مجھے حویلی جانے سے منع کیوں کرتے ہیں؟ کرشمہ نے ضد کرتے ہوئے کہا تو اس کے بابا بولے، کرشمہ تم حویلی نہیں جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، تم کہیں بھی گھومنے چلی جاؤ، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تم حویلی ہرگز نہیں جاؤ گی۔ لیکن کیوں بابا جی؟ کرشمہ نے کہا۔ کرشمہ ٹھیک ہے، تم ضد نہ کرو، ہم ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے وہاں گھومنے چلے جاتے ہیں۔ حیدر نے کہا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ انکل ہم کل نکلیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم لوگوں کو میں اجازت دیتا ہوں۔ کرشمہ کے ابا نے کہا تو سبھی ان کے کمرے سے باہر آ گئے۔ یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ اگر میں مزید کچھ ضد کرتی تو شاید بابا جانی مان جاتے، کرشمہ نے غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ کرشمہ تم سمجھنے کی کوشش کرو، ہم حویلی ہی جائیں گے، ہمیں لگا تھا کہ وہ ہرگز نہیں مانیں گے، تبھی ہمارے دلوں میں یہ پلان آ گیا جو ہم نے کہہ دیا۔ حیدر نے کہا، اب تمہارے پاپا یہ سمجھیں گے کہ ہم آبادی میں گئے ہیں، لیکن ہماری منزل حویلی ہی ہوگی۔ واو، یہ ہوئی نا بات، کرشمہ خوشی سے بولی، کیونکہ میں ہر صورت میں حویلی جانا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہے، ماما بابا مجھے وہاں جانے سے کیوں روکتے ہیں۔ جنگل میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ کرشمہ کھڑی ارد گرد دیکھ رہی تھی، دھوئیں میں سے کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تب اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ کرشمہ نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جس نے سر سے پاؤں تک سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کلہاڑی تھی۔ اچانک اس نے اپنا نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی خوف سے کرشمہ کی چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر سرخ تھیں، چہرہ جلا ہوا تھا، اس کے دانت لمبے تھے اور منہ سے باہر کو آ رہے تھے۔ کرشمہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں تھی۔ اتنا خوفناک خواب تھا، کرشمہ نے سوچا، پر یہ خواب نہیں تھا جو میں روز دیکھتی ہوں۔ کرشمہ کو کئی سالوں سے ایک ہی خواب آتا تھا۔ وہ دیکھتی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، کمرے کا سامان ادھر ادھر پڑا ہوا ہے اور وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ تبھی اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ وہ فوراً مڑ کر دیکھتی ہے، ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے جس نے سر سے پاؤں تک کالا لباس پہنا ہوتا ہے اور اپنا چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی کلہاڑی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی کلہاڑی کرشمہ کو مارنے کے لیے اٹھاتا ہے، خوف سے کرشمہ کے منہ سے چیخ نکلتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں کئی سالوں سے ایک ہی خواب دیکھتی آ رہی تھی، پھر آج آدمی تو وہی تھا مگر جگہ اور تھی، کرشمہ نے سوچا اور پھر دوبارہ سو گئی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے، سفر آرام سے گزرا تھا۔ کرشمہ تم نے حویلی فون تو کر دیا تھا نا؟ ہاں، میں نے اکرم بابا کو بتا دیا تھا کہ میں حویلی آ رہی ہوں، کرشمہ نے کہا۔ وہ ہارن بجا رہے تھے۔ اکرم بابا نے دروازہ کھولا، گاڑی اندر آ گئی۔ وہ چاروں اتر گئے۔ حویلی بہت ہی خوبصورت تھی اور پراسرار بھی نظر آ رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، حویلی کے پیچھے ایک جنگل بھی تھا، سامنے خوبصورت باغ تھے
چاروں نے اکرم بابا کو سلام کیا۔ بابا میں کرشمہ ہوں۔ کرشمہ نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرایا۔ کرشمہ بیٹی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، بہت چھوٹی سی تھی جب سے میں نے تمہیں دیکھا تھا، اکرم بابا نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا، اور پھر سبھی حویلی سے اندر داخل ہو گئے اور حویلی کا جائزہ لینے لگے۔ حویلی اندر سے اور بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ کرشمہ یہ حویلی کتنی خوبصورت ہے، پھر تمہارے بابا تمہیں یہاں آنے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ سارا نے کہا۔ پر کرشمہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اکرم بابا نے ان چاروں کا سامان ان کے کمرے میں رکھوا دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور حویلی گھومنے لگے۔ کرشمہ حویلی کے ایک ایسے حصے میں آ گئی جو بہت ہی سنسان اور پراسرار نظر آ رہا تھا۔ کرشمہ کو ایک دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ تالا کافی زنگالود تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کافی سالوں سے نہیں کھولا گیا ہو۔ وہ کافی دیر تک تالے کو دیکھتی رہی۔ کرشمہ 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 جیسے ہی واپس آنے لگی اسے کسی نے پکارا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ کرشمہ پھر سے کسی نے پکارا۔ اسے لگا کہ یہ آواز کمرے کے اندر سے آئی ہے۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی۔ تبھی پیچھے سے کسی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ خوف سے کرشمہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے مڑی۔ سامنے عامر کھڑا تھا۔ کیا ہوا کرشمہ؟ عامر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کرشمہ کو اس طرح خوفزدہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ عامر کو سامنے دیکھ کر کرشمہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ نہیں، میں ویسے ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، تم نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو میں ڈر گئی۔ آؤ چلتے ہیں، عامر نے کہا۔ کرشمہ عامر کو اس بارے میں کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی نے اسے پکارا تھا۔ اگر وہ بتاتی تو سب اس کا مذاق اڑاتے۔ کرشمہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کا وہم ہے۔ کرشمہ نے جاتے وقت ایک بار پھر دروازے کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ کرشمہ چھت پر کھڑی تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر عامر کھڑا تھا۔ عامر کرشمہ سے بہت محبت کرتا تھا، پر اب تک اپنے دل کی بات نہیں بتا سکا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے اپنے دل کی بات کرشمہ کو بتا دینی چاہیے۔ ایک سایہ ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور آہستہ آہستہ کرشمہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کرشمہ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سایہ جیسے ہی کرشمہ کے قریب آیا تو عامر نے اسے پکارا اور سایہ غائب ہو گیا۔ کہو، کرشمہ نے عامر کو کہا اور ساتھ ہی باہر کو پھر سے دیکھنے لگی۔ عامر نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ ان کو ایک چیخ سنائی دی۔ آواز تو سارا کی ہے، کرشمہ نے کہا، اور وہ دونوں نیچے کی طرف بھاگے۔ وہ دونوں ہال میں آئے تو سارا خوفزدہ کھڑی تھی اور حیدر ہنس رہا تھا۔ میں کتابیں دیکھ رہی تھی کہ اچانک حیدر خوفناک ماسک پہن کر آ گیا اور میں ڈر گئی، سارا نے کہا۔ حیدر کیوں سارا کو تنگ کرتے ہو؟ حیدر اور سارا بھی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ حیدر سارا کو اکثر ایسے تنگ کیا کرتا تھا۔ حیدر اب اگر تم نے مجھے ڈرایا تو میں تم سے بات نہیں کروں گی، سارا نے ناراضگی سے کہا اور کمرے کی طرف چل دی۔ سارا کو حیدر نے اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ سارا کی آنکھ پیاس لگنے کے باعث کھل گئی۔ وہ پانی پی کر واپس جانے لگی تو تبھی اس کی نظر کتابوں والی الماری پر پڑی۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کوئی کتاب تلاش کر رہا تھا۔ جو کتاب اس کے ہاتھ آتی اسے نیچے پھینک دیتا تھا، جیسے بہت بیکار سی چیز ہو۔ سارا کو لگا کہ شاید وہ اکرم بابا ہیں۔ سارا نے سوچا اکرم بابا سے پوچھ لوں کہ یار اتنی رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے ہیں۔ پھر ایک دم اسے ڈر لگنے لگا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اکرم بابا آپ رات کو کون سی کتاب تلاش کر رہے تھے؟ ناشتے کی ٹیبل پر وہ چاروں موجود تھے۔ سارا نے اکرم بابا سے پوچھ لیا۔ بیٹی میں تو رات کو کمرے سے باہر آیا ہی نہیں تھا اور کتابوں سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے، پر بابا میں نے آپ کو رات کو دیکھا تھا، آپ کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے اور کچھ کتابیں نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ سارا تمہارا وہم ہوگا، ایسی ہی پڑی ہیں جیسے کسی نے ہلائی ہی نہ ہو۔ پر میں نے دیکھا تھا، سارا الجھ کر بولی۔ سارا، عامر، حیدر کہاں ہو تم سب؟ کرشمہ نے پکارا۔ وہ لوگ حویلی کے باہر گھومنے آئے تھے۔ کرشمہ ان سے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ جنگل کی طرف نکل آئی تھی۔ اسے لگا کہ سب یہیں موجود ہوں گے۔ جنگل میں ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ دھواں اتنا گہرا تھا کہ آس پاس کے درخت بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کرشمہ تم آ گئی ہو، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ کرشمہ کو ایک آواز سنائی دی۔ کون کون ہے یہاں؟ میں 20 سال سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کون ہے؟ کرشمہ نے خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ کیا ہوا کرشمہ؟ عامر نے کرشمہ کو کھڑے دیکھا تو اس کی طرف چلا آیا۔ عامر یہاں کوئی ہے، ابھی کسی نے مجھے پکارا تھا، کرشمہ نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ عامر نے بھی ادھر ادھر دیکھا پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، سب تمہارا وہم ہے، چلو آؤ یہاں سے چلیں۔ وہ چاروں کتابیں دیکھ رہے تھے، تبھی کرشمہ کی نظر ایک کتاب پر پڑی۔ کرشمہ نے وہ کتاب اٹھا لی۔ اس کتاب کی جلد سیاہ رنگ کی تھی اور کاغذ سرخ تھے۔ کرشمہ نے کہا، یہ دیکھو کتنی عجیب سی کتاب ہے۔ ان چاروں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کیونکہ وہ کتاب کسی اور زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ کرشمہ نے کہا، یہ کتاب میں رکھوں گی، صبح اس کو دیکھوں گی۔
حیدر نے کہا نہیں، یہ کتاب میں اپنے پاس رکھوں گا۔ کرشمہ بولی نہیں، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ کرشمہ نے کتاب اپنی ٹیبل پر رکھی اور سو گئی۔ صبح کرشمہ نے دیکھا تو کتاب میز پر نہیں تھی۔ اس نے پورے کمرے میں دیکھا لیکن وہ کتاب اس کو نہ ملی۔ ہال میں اس کے تینوں دوست موجود تھے، وہ ان کے پاس چلی آئی۔ حیدر، وہ کتاب تمہارے پاس ہے؟ نہیں، میرے پاس نہیں ہے۔ کتاب میرے کمرے سے غائب ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمہارے پاس ہی ہوگی۔ میرے پاس نہیں ہے، میں تو رات کو عامر کے ساتھ سویا ہوا تھا، بے شک اس سے پوچھ لو۔ سب نے کتاب تلاش کی لیکن وہ کتاب نہ ملی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ اکرم بابا نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے کرشمہ کے پاپا تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ حویلی میں سب ٹھیک ہے؟ جی سب ٹھیک ہے صاحب، آپ نے کرشمہ کو حویلی میں آنے کی اجازت دے دی، مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں حویلی کی صفائی کروا دیتا۔ کرشمہ حویلی میں ہے؟ اس کے بابا نے چونک کر پوچھا۔ وہ تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک وادی میں گھومنے گئی ہوئی ہے۔ نہیں صاحب، کرشمہ بیٹی کو حویلی آئے ہوئے چوتھا دن ہے۔ اف وہ، آپ جانتے ہیں کہ آج رات چاند پورا ہوگا اور کرشمہ کی جان کو کتنا خطرہ ہے، کرشمہ کو فوراً واپس بھیجیں۔ نہیں صاحب، میں اب کرشمہ کو واپس نہیں بھیج سکتا کیونکہ وہ شیطان اب کرشمہ کو واپس نہیں جانے دے گا۔ وقت آ گیا ہے اس کو سب سچ بتانے کا، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اور فون بند ہو گیا۔ اکرم بابا جیسے ہی مڑے، شیطان اس کے سامنے کھڑا تھا اور اکرم بابا کو مارنا چاہتا تھا۔ آخر وہ کتاب گئی تو گئی کہاں؟ کرشمہ نے کہا یہاں کچھ تو ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں وہ خواب آنا بند ہو گئے ہیں۔ حویلی کے پیچھے جو جنگل ہے وہ میں خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ میں حویلی پہلی بار آئی ہوں، پھر وہ جنگل خواب میں کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ اور پھر اچانک اس کتاب کا غائب ہو جانا، یہ سب کچھ عجیب سا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ اکرم بابا کی چیخ سنائی دی۔ چیخ کی آواز سنتے ہی وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس جا پہنچے۔ اکرم بابا خون میں لت پت پڑے ہوئے تھے۔ وہ چاروں اس کے پاس پہنچ گئے۔ بابا، یہ سب کیسے ہوا؟ کرشمہ نے پوچھا۔ کرشمہ بیٹی، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ 20 سال پہلے جب تم 2 ماہ کی تھیں تو حویلی میں ایک نیا نوکر آیا تھا جس کا نام اشرف تھا۔ ایک دن تمہارے دادا اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہے تھے تو ان کو اندر سے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اشرف آگ کے سامنے بیٹھے منتر پڑھ رہا تھا۔ تمہارے دادا کے پاس بھی علم تھا، بہت سے جنات ان کے پاس تھے۔ سمجھ گئے کہ اشرف شیطانی منتر پڑھ رہا ہے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو اشرف؟ تمہارے دادا چلائے۔ شور کی آواز سن کر میں اور تمہاری ماں باپ یہاں آ گئے۔ اشرف چونک گیا۔ ہاں، میں ایک مقصد کے تحت یہاں آیا ہوں۔ یہاں تمہاری پوتی پورے چاند کی رات کو پیدا ہوئی ہے۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص ہے۔ جب وہ 5 سال کی ہو جائے گی تو میں اس کی قربانی دوں گا اور قیامت تک زندہ رہوں گا۔ وہ پوری دنیا پر راج کروں گا، مجھے کوئی بھی ختم نہ کر سکے گا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، تمہارے دادا نے کہا۔ تمہارے دادا نے منتر پڑھ کر اسے آگ لگا دی اور اس آگ میں تمہارے دادا بھی جل گئے۔ اس شیطان نے کہا کہ میں واپس آؤں گا اور اپنا مشن پورا کروں گا۔ تمہارے ماں باپ تمہیں لے کر شہر چلے گئے اور حویلی کو بند کر دیا گیا۔ میں یہاں کبھی کبھی صفائی کرنے کے لیے آتا تھا۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ واپس آئے گا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، وہ اسی کمرے میں ہے جس میں وہ رہتا تھا۔ جس دروازے کو تالا لگا ہوا ہے اسے صرف تم ہی ختم کر سکتی ہو۔ ایک ہتھیار ہے جسے تم اسے مار سکتی ہو، وہ اسی حویلی میں ہے۔ اس ہتھیار کی تلاش کرو کیونکہ اس ہتھیار کی تلاش اس شیطان کو بھی ہے۔ حویلی کے پیچھے جو جنگل ہے وہ وہاں ایک بت ہے، تم وہ ہتھیار اس کی دائیں آنکھ میں مار دینا، وہ ختم ہو جائے گا۔ جلدی کرو، وقت بہت ہی کم ہے۔ اکرم بابا کی سانس رک گئی۔ وہ ہتھیار کا بتا کر چپ ہو گئے تھے، جیسے ان کی سانس کسی نے کھینچ لی تھی۔ وہ کافی دیر تک ان کے مردہ جسم کو دیکھتے رہے، پھر ہتھیار کی تلاش کے لیے ایک طرف چل دیے۔ کرشمہ نے کمرے میں قدم رکھا جس کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا، جس کو وہ خواب میں دیکھتی رہی تھی۔ اسے ایک صندوق نظر آیا، اس کے اندر سے اسے وہ ہتھیار مل گیا جس کے بارے میں مرتے وقت بابا اکرم نے بتایا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگی، وہ شیطان اس کے سامنے آ گیا۔ کرشمہ نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے ہتھیار کرشمہ سے لے لیا اور غائب ہو گیا۔ کرشمہ سب سے کہتی ہے کہ وہ ہتھیار لے گیا ہے، وہ ہتھیار لے گیا ہے، چلو باہر چلتے ہیں، اور اس سے وہ ہتھیار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ باہر جنگل کی طرف چل دیے۔ وہ شیطان بت کے سامنے کھڑا ہو کر منتر پڑھنے لگا تھا۔ وہ ہتھیار بت کے پاس ہی پڑا ہوا تھا۔ حیدر نے کہا میں وہ ہتھیار لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا تو شیطان نے اشارے سے ادھر دور پھینک دیا۔ پھر سارا ہتھیار لینے گئی، شیطان نے اس کا بھی ایسا ہی حال کیا۔ اس کے بعد عامر گیا تو شیطان نے اس کو بھی ایک طرف پٹک دیا اور عامر کا بھی یہی حال ہوا۔ کرشمہ نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرے دوستوں کو دور پھینک دیا۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے بت کی طرف بھاگی اور پھرتی سے ہتھیار اٹھا کر بت کی آنکھ میں دے مارا۔ شیطان کو آگ لگ گئی اور ہر طرف طوفان آ گیا۔ وہ خاک بن کر اڑ گیا۔ کرشمہ گر گئی۔
جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ماں باپ اور دوست سب اس کے پاس تھے۔ کرشمہ نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی تو اس کے ماں باپ نے کہا کہ اصل غلطی ہماری تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تم نے شیطان کو کیسے ختم کیا؟ اکرم بابا نے پہلے ہی مجھے بتا دیا تھا کہ ایک ہتھیار اصلی ہے اور ایک نقلی ہے۔ اگر تم لوگوں کو بتا دیتی تو اسے پتہ چل جاتا، وہ میں نے چھپا لیا تھا، تو اس ہتھیار سے میں شیطان کو مار دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چلو اب چلیں۔ سب واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔